حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا انسان کے ہر عمل کا بدلہ ہے مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں، اور روزہ ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو شور نہ مچائے اور نہ فحش باتیں کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دے میں روزہ دار آدمی ہوں، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، جب افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور جب اپنے رب سے ملے گا تو روزہ کے سبب سے خوش ہوگا۔ روزوں کی برکت سے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں شور شرابے، فحش گوئی اور لغویات سے اعتراض کرنا چاہیے۔ خالی معدہ کی وجہ سے روزہ دار کے منہ کی بو بھی قیمتی بن جاتی ہے۔ روزہ دار کی خالی معدہ رہنے کی وجہ سے جب اس کے منہ کی بو اس قدر اہمیت رکھتی ہے تو ذرا سوچئے کہ جو انسان روزہ سے ہوتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہے، تو اللہ کو وہ انسان کس قدر محبوب ہوگا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ تسبیح روک دیں اور امت محمدیہ اور مومنین کے لیے استغفار کریں۔ اس چیز سے بھی ہمیں روزہ دار کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر اہم ہے یہ فریضہ، کس قدر اہمیت اس انسان کی جس انسان نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ لیا، کس قدر اہمیت اس انسان کی جس نے اللہ کی رضا کے لیے رات کو قیام کیا، دن میں روزہ رکھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں رات کو قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔